خبروں کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ آداب عرض ہے، اردو خبرنامہ MCN میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں ہوں ذکی صدیقی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ جشن نور الحسنین کے تحت میرا صحافتی سفر نامی پروگرام منعقد، صحافیوں کا کیا گیا عظیم الشان استقبال۔ اردو صحافت نے 200 سال کی عمر میں کی خوب ترقی، کہا ریٹائرڈ انفارمیشن آفیسر یونس عالم صدیقی نے۔ میونسپل کارپوریشن کا غیر قانونی قبضہ جات ہٹاؤ دستہ پھر ہوا سرگرم۔ کناٹ علاقے میں پارکنگ شیڈ پر کیے گئے ناجائز قبضہ جات پر چلائے گئے بلڈوزر۔ شہریان سے راستوں کے کنارے گاڑیاں پارک نہ کرنے کی گئی اپیل۔ NCB ممبئی عملے کی بڑی کارروائی۔ نئے گاؤں ضلع ناندیڑ کے مانجرم گاؤں سے 5 کروڑ مالیت کا گانجا لے جانے والے ٹرک کو دھر دبوچا۔ بڑے ریکٹ کا پردہ فاش ہونے کا ہے امکان۔ اور سلوڑ کے وسئی نامی مقام پر پیش آیا دلخراش حادثہ۔ کھلی ڈی پی سے بجلی کا جھٹکا لگنے سے نوجوان کی موت واقع۔ متعلقہ پولیس اسٹیشن میں کیس درج، گاؤں والوں کو صدمہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وارثان حرف و قلم کے زیر اہتمام کڈس IT ورلڈ ایجوکیشن سوسائٹی اور مسلم گریجویٹ فورم مہاراشٹر کے اشتراک سے جشن نور الحسنین کے تحت میرا صحافتی سفر نامی پروگرام گزشتہ روز مولانا آزاد ریسرچ سینٹر میں منعقد کیا گیا، جہاں اردو اخبارات و دیگر صحافتی اداروں میں کام کرنے والے 77 صحافیوں کے مہمانوں کے ہاتھوں پرتپاک استقبال کیے گئے۔ ریٹائرڈ پبلسٹی آفیسر و معمر صحافی یونس عالم صدیقی کی صدارت میں منعقدہ اس پروگرام میں صاحب جشن نور الحسنین کے علاوہ شہر اورنگ آباد کے بزرگ صحافی غضنفر جاوید، روزنامہ اورنگ آباد ٹائمز کے ایڈیٹر شعیب خسرو، روزنامہ ہندوستان کے ایڈیٹر ان چیف نایاب انصاری، روزنامہ شمع رہبر کے مدیر اعلیٰ ضمیر احمد قادری، روزنامہ ایشیا ایکسپریس کے ایڈیٹر شارق نقشبندی، روزنامہ الجزیرہ کے مدیر ایڈوکیٹ نواب پٹیل، ناندیڑ سے آئے ورق تازہ کے ایڈیٹر ان چیف محمد تقی مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے، جبکہ میونسپل کارپوریشن کے سابق شہر سیکرٹری MA پٹھان، انگریزی روزنامہ مہاراشٹر ٹائمز کے سابق بیورو چیف سید رضوان اللہ، معروف مزاح نگار سعید خان زیدی، آکاشوانی اورنگ آباد کے اردو نیوز ریڈر منتہا محی الدین فاروقی، سینئر صحافی تحسین احمد خان، MCN اردو نیوز کے سابق کوآرڈینیٹر یحییٰ خان، ہفت روزہ واحد کلام کے ایڈیٹر عبدالواحد فاروقی اور روزنامہ اورنگ آباد ٹائمز سے منسلک شیخ علیم الدین مہمانان اعزازی کے بطور شریک تھے۔ اردو صحافت کی ان مایہ شخصیات کی موجودگی میں سابق انفارمیشن آفیسر یونس عالم صدیقی نے اپنے خطبہ صدارت میں کہا کہ اردو صحافت نے گزشتہ 200 سال میں خوب ترقی کی ہے، خواہ معاملہ چھپائی کا ہو یا کاغذ کا یا خبروں اور دیگر مواد کا۔ آج اردو صحافت انٹرنیٹ کے ذریعے خبریں حاصل بھی کر رہی ہے اور اسی کے ذریعے ساری دنیا میں پہنچ بھی رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اسے لکھنے کا حکم دیا۔ قرآن پاک کے 29ویں پارے میں مکمل صورت ہے، سورہ قلم نازل ہوئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ قلم کی قسم کھاتا ہے اور سطروں کی بات ہوتی ہے، گویا ہمارا جمع ہونا بھی عبادت سے کم نہیں۔ حاضرین، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا کرے۔ عربی اور فارسی زبان کے نقوش اردو صحافت پر نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شعبہ مستحکم ہوتا چلا گیا۔ اردو کے رسائل، جریدے اور کتابوں کی چھپائی کے نظام میں ہر دور میں ترقی ہوتی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 200 سالوں میں اردو صحافت نے خاص اور پرنٹ میڈیا نے خاص طور پر خوب ترقی کی۔ آج تقریباً 22,000 اخبارات
हिंदुस्तान में छपते हैं और पढ़े भी जाते हैं। हमारे हवा से खमसा भी उन हज़ार नेमतों में से शुमार होते हैं जिनके फ़वाइद से हमने नशरियात में भी अपना एक मुकाम बनाया। रेडियो और टेलीविज़न ने जहां हमको करीब किया, आज के सोशल मीडिया ने तो करीब से करीब तर कर दिया है। रोज़नामा एशिया एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ शारिक नक्शबंदी ने कहा कि उन्हें अपने सहाफ़ती करियर में अमेरिका के दौरे और हिंद अमेरिका के दरमियान हुए अहम मुआहदों की मीटिंग में शिरकत का मौका मिला। इसी तरह ईरान के दौरे और साबिक़ सदर ईरान अहमदी नज़ाद से मुलाकात का भी उन्हें शर्फ हासिल हुआ। न्यूज़ 18 के नुमाइंदा मोहम्मद अजहरुद्दीन, रोज़नामा औरंगाबाद टाइम्स के सीनियर रिपोर्टर सलीम अहमद, मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में जर्नलिज़म के नौउम्र उस्ताद अब्दुल वहाब हबीब, सीनियर सहाफ़ी रिजवानुल्लाह वरक़ ताज़ा के मुदीर आला मोहम्मद तकी, रोज़नामा लोकमत समाचार के सईद अहमद, रोज़नामा लोकमत टाइम्स से वाबस्ता रहे मुज़म्मिल बारी, दिव्य मराठी के नुमाइंदे सैयद फ़िरोज़, सीनियर सहाफ़ी एजाज़ अली, मुंबई के एक वेब पोर्टल पर बॉलीवुड कवर पेज देने वाले नौजवान सहाफ़ी अरबाज़ अंसारी, प्रोग्राम के कन्वीनर MCN उर्दू न्यूज़ के इंचार्ज और कोऑर्डिनेटर काजी मोहिउद्दीन ने अपने सहाफ़ती सफ़र पर रोशनी डाली। इन तमाम सहाफ़ियों ने हाज़रीन को बतलाया कि कलम में बहुत ताकत है और सहाफ़ी हज़रात ईमानदारी के साथ काम करें तो माशरे के दबे कुचले अफराद को इंसाफ भी दिलाया जा सकता है। शहर के मुअम्मर सहाफ़ी गज़नफ़र जावेद ने कहा कि उन्होंने सहाफ़त में पूरी उम्र गुजार दी और वो महाराष्ट्र के वाहिद उर्दू सहाफ़ी हैं जिन्हें हुकूमत से पेंशन भी मिलती है। साहिब जश्न नूरुल हसनैन ने अपनी मुखातबत में कहा कि उर्दू सहाफ़त का शुमार आज दुनिया की अहम ज़बानों की सहाफ़त में होता है। उन्हें खुशी है कि उनके जश्न के हवाले से आज तमाम उर्दू अखबारात के मुदीरान और नुमाइंदगान यहाँ जमा हुए हैं। उन्होंने इस बात पर भी खुशी का इजहार किया कि मराठी, अंग्रेज़ी और हिंदी अखबारात और न्यूज़ चैनल्स में काम करने वाले मुस्लिम सहाफ़ियों को भी इस प्रोग्राम में मदऊ किया गया है। उन्होंने गुज़िश्ता 2 सालों से उनका जश्न मनाने पर खालिद सैफुद्दीन और अबू बकर रहबर की कारकर्दगी की खुलकर तारीफ़ की। जश्न नूरुल हसनैन के रूह रवां और उसके मुंतज़िम आला खालिद सैफुद्दीन ने इफ्तिताही कलिमात में कहा कि हम जश्न नूरुल हसनैन में हर उस शोबे हयात को हिस्सा बना रहे हैं जिन में नूरुल हसनैन ने काम किया है। नूरुल हसनैन ने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ ही रोज़नामा आज में कलम मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ से किया था। इसलिए हमने तमाम उर्दू सहाफ़ियों को एक जगह जमा किया ताकि एक साथ बैठें और इस तरह से हमारे इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ का भी मुज़ाहिरा हो। हमने इस बात का भी ख्याल रखा कि प्रिंट मीडिया के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और रेडियो सहाफ़त से मुताल्लिक़ सहाफ़ी भी इस प्रोग्राम में शिरकत करें और अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी के नशेब व फराज से सामईन को वाकिफ़ करवाएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमें कामयाबी मिली है और आज हमने तकरीबन 77 सहाफ़ियों को यहाँ मदऊ किया जो हॉल में मौजूद हैं। वाज़ेह रहे कि इस प्रोग्राम का आगाज़ मौलाना सैयद ज़ुबैर नदवी की तिलावत कुरान से हुआ। बाद अज़ां सैयद फ़ारूक अहमद ने नात पढ़ी और खालिद सैफुद्दीन के इफ्तिताही कलिमात के बाद प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। प्रोग्राम की निज़ामत अबू बकर रहबर ने की है और हर सहाफ़ी के तारुफ में उनके अखबार और साबिक़ा करियर पर फिलबदी रोशनी डाली। प्रोग्राम के कन्वीनर काजी मोहिउद्दीन थे जबकि राब्ताकार वारिसान हर्फ़ क़लम के सैयद अतहर अहमद थे। तमाम सहाफ़ियों की खिदमत में मुस्लिम ग्रेजुएट फोरम महाराष्ट्र की जानिब से तोहफ़ा पेश किया गया। इस मौके पर वारिसान हर्फ़ क़लम के सदर मोहम्मद वसील भी स्टेज पर मौजूद थे। मेहमानान ख़ुसूसी और मेहमानान एज़ाज़ी व मुक़र्रिरीन के अलावा जिन सहाफ़ियों का इस्तक़बाल किया गया उनमें हमीद मलिक, अज़हर शकील, अकील अख्तर, शेख अब्दुल वाजिद, शेख लाल, रफ़ीक़ अज़ीज़, मोहम्मद मेराज, मुजीब देवनीकर, मोहम्मद इरशाद, शफ़ी हुसैनी, अशफाक शेख, सैयद ज़ाकिर अली, ख़तीबुल हसन अंसारी, अब्दुल हादी, असरार चिश्ती, महबूब इनामदार, ज़की सिद्दीकी, आरिफ देशमुख, शेख अख्तर, मोहम्मद ज़ाकिर, शेख फ़ारूक, तौसीफ़ ख़ान, शकील ख़ान, तैयब ज़फ़र, अफरोज़ ख़ान, अनीस रामपुरे और इमरान ज़वेरी शामिल थे। देखेंगे कि उर्दू सहाफ़त जो है, उर्दू का अखबार चलाना, उसके अंदर रिपोर्टिंग करना, ये बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि हमारे जो वसाइल है वो महदूद वसाइल है। तो हमने ये चाहा कि वो लोग जो बारिश, धूप और सर्दी में ख़बरें जमा करते फिरते हैं उनको यकजा जमा किया जाए और उनकी खिदमात का एतराफ़ किया जाए
اور اللہ کا کرم ہے کہ اس میں ہم کامیاب رہے. آج اورنگ آباد اور مراٹھواڑہ کے کم و بیش 77 صحافیوں کا جرنلسٹ کا آج ہم نے استقبال کیا ہے اور 10-12 پریس فوٹوگرافر کا کیا ہے. میں ہم نے جشن نور الحسنین کے سلسلے میں ملاقات کی تھی. ہم گزشتہ 2 سالوں سے جشن نور الحسنین وارثان حرف و قلم اور پین کے تحت منا رہے ہیں. اصل مقصد اس کا یہ ہے کہ اب یہ جشن اب ادب کے سے ہٹ کر ہمارے کلچر کا، ہمارے تہذیب کا جشن ہو گیا ہے. ہم نے اس کو اورنگ آباد تک محدود نہ رکھتے ہوئے مراٹھواڑہ کے ہر علاقے میں پہنچایا ہے. اس کے تحت ہم نے ادب کی سرگرمیوں کے علاوہ تہذیبی سرگرمیاں بھی لی ہیں اور ہم نے کوئی اینگل چھوٹ نہ پائے. اس لحاظ سے ہم نے انتخاب کیا تھا کہ ہماری صحافی برادری کا جشن بھی ہے اور ان کو سمانت کیا جائے، ان کو اعزاز دیا جائے، ان کی خدمات کو سراہا جائے. اور ایک وجہ اس کی اور بھی ہے، ایک ریلیشن اس کا یہ بھی ہے کہ ہمارے جو صاحب جشن ہیں نور الحسنین، ان کی کریئر کی ابتدا بھی ایک صحافی کے طور پر ہوئی، تو یہ بھی ایک حوالہ بنتا ہے. اور اس لحاظ سے ہم نے ڈھونڈ کے موجودہ دور کے تو سارے صحافی ہم نے جمع کیے، لیکن ان لوگوں کی خدمات کو بھی ہم نے سراہا جنہوں نے آج سے 50 سال اور 60 سال پہلے یہاں پہ اردو صحافتی خدمت کا آغاز کیا. تو یہ جشن نور الحسنین کا سلسلہ ہے اور انشاءاللہ یہ 1 مہینہ اور جاری رہے. بہت شکریہ. میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے کی ہدایت پر آج غیر قانونی قبضہ جات ہٹاؤ دستے نے شہر کے کناٹ پلیس علاقے میں کارروائی کی اور پارکنگ شیڈز میں کیے گئے ناجائز قبضہ جات ہٹا دیے گئے. یہ کارروائی ایڈیشنل میونسپل کمشنر رویندر نکم کی رہنمائی میں ایڈمنسٹریٹو آفیسر سویتا سونو نے RS راجتوار، ٹاؤن پلاننگ ڈپارٹمنٹ کے انجینئر لوکھنڈے، بلڈنگ انسپکٹر PB گولی، سید جمشید اور ان کے عملے نے انجام دی. ایڈیشنل میونسپل کمشنر رویندر نکم نے MCN کو بتلایا کہ سڈکو انتظامیہ نے کناٹ علاقے میں گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے شیڈ بنوائے تھے، مگر کچھ افراد نے ان پر ناجائز قبضہ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے لوگ راستوں کے کنارے گاڑیاں پارک کر رہے تھے، جس سے ٹریفک میں رکاوٹیں آ رہی تھیں. لہٰذا میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے کی ہدایت پر آج پارکنگ شیڈز میں کیے گئے ناجائز قبضہ جات کو ہٹا دیا گیا. انہوں نے شہریان سے اپیل کی ہے کہ اب وہ اپنی گاڑیاں یہاں پارک کریں تاکہ ٹریفک میں کوئی رکاوٹ نہ ہونے پائے، انہدامی کارروائی کے دوران کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آنے پائے. اس غرض سے میونسپل پولیس دستے کے انچارج انسپکٹر فہیم ہاشمی کی رہنمائی میں ان کا عملہ بھی وہاں موجود تھا. महानगरपालिकेच्या माध्यमातून औरंगाबाद शहराचं जे कॅनॉट प्लेस आहे त्या कॅनॉटमध्ये पार्किंगचा खूप मोठा त्रास होता. टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून हा 9 मीटरचा रस्ता आहे. हा रस्ता नागरिकांनी पूर्णतः गिळंकृत केला होता आणि इथे त्याची पर्सनल पार्किंग म्हणा, पर्सनल गेट, कंपाऊंड, रूम काढून ठेवले होते. त्याच्यामुळं जे नागरिक कॅनॉटमध्ये खरेदीला किंवा काही खाण्यापिण्यासाठी येतात ते रोडवरच गाड्या लागायचे आणि कॅनॉटमध्ये ट्रॅफिकची खूप मोठी समस्या होती. हा दृष्टिकोन ठेवून आम्ही हा जो 9 मीटरचा रस्ता आहे हा जो वापरात नव्हता हा आम्ही खुला केलेला आहे आणि संपूर्णतः खुला करण्याचं काम अजूनही चालू आहे. त्याच्यामधून एवढंच म्हणणं आहे, फक्त नागरिकांना हेच आवाहन आहे की तुम्ही कॅनॉटचा जो मेन मुख्य रस्ता आहे तिथे गाड्या पार्क न करता त्यांनी हा जो 9 मीटरचा बंद असलेला रोड आहे या रोडवर त्यांनी गाड्या पार्क कराव्या, जेणेकरून कॅनॉटची जी ट्रॅफिक आहे ती सुरळीत होईल आणि नागरिकांनाही त्रास होणार नाही आणि इथे पार्किंगची व्यवस्था होईल. म्हणून हे कार्यवाही आम्ही महानगरपालिकेच्या माध्यमातून आणि स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून केलेली आहे. धन्यवाद. सोबत पदनिर्देशित अधिकारी सविता सोनोने, आमचे पूर्ण इन्स्पेक्टर्स, आमचा पूर्ण स्टाफ, पोलीस कर्मचारी, तसेच स्मार्ट सिटीच्या स्नेहा मॅडम या सर्व या कार्यवाहीमध्ये उपस्थित होते. टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटचे लोखंडे आहेत, असे बरेच अधिकारी कर्मचारी आमचे इथे उभे आहेत, उपस्थित आहेत आणि त्यांच्या सर्वांच्या एकजुटीमुळे ही एक कारवाई आज शक्य झालेली आहे. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. रियासती हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम करने के मुतालबे पर जारी अपनी हड़ताल में
भोकर जिला नांदेड़ में एसटी मुलाजिमीन ने अपने अफराद ख़ानदान को साथ लेकर एक मोर्चा निकाला। एसटी महकमे को राष्ट्रीय रियासती हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम किए जाने, महंगाई भत्ते दिए जाने और हाउस रेंट अलाउंस में इजाफा किए जाने जैसे दीगर मुतालबात को लेकर मुलाजिमीन गुज़िश्ता कमोबेश 2 हफ्तों से हड़ताल पर हैं। एसटी मुलाजिमीन के चंद एक मुतालबात हुकूमत व इंतज़ामिया ने मंजूर भी कर लिए हैं, लेकिन अव्वलुल ज़िक्र और कलीदी मुतालबा रियासती हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम किए जाने का हुनूस कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। इस हड़ताल में शामिल एहतजाजियों ने नांदेड़ ज़िले के भोकर में अपने तमाम अहल खाना को साथ लेकर एक मोर्चा निकाला। ये मोर्चा एसटी डिपो भोकर से निकलकर शहर भर कलीदी रास्तों से गुजरकर शदीद नारेबाजी करता हुआ तहसील ऑफिस पहुंचा। ख़वातीन, बुजुर्गों और बच्चों की शमूलियत में निकले इस मोर्चे ने साकिनान की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली थी। तहसील दफ्तर पर पहुंचकर सबसे पहले एहतजाजियों ने उन 37 मुलाजिमीन को खिराज अक़ीदत पेश किया जिन्होंने पिछले वक्तों में हालात से तंग आकर खुदकुशियाँ कर ली थीं। बाद-ए-अज़ां मोर्चा एक जलसा आम में तब्दील हो गया और उसके बाद तहसीलदार को एक मेमोरेंडम पेश किया गया और मोर्चा इख्तिताम पजीर हुआ। मोर्चे में सैकड़ों मुलाजिमीन और उनके कसीर तादाद अहल ख़ानदान शामिल थे। बिजली के ट्रांसफार्मर से शाक लग जाने के सबब सिल्लोड़ के वसई में एक जवां साल किसान की मौत वाक़ हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा 32 साला किसान राजीव शेट्टी सन्ना से गुज़िश्ता बरोज़ इतवार दोपहर के वक्त अपने खेत मल्ले पर पहुंचा था और इसी बीच उसे यहां लगे बिजली के ट्रांसफार्मर से शदीद बिजली का झटका लगा और इसी में उसकी मौत वाक़ हो गई। पुलिस ने इस मामले में इत्तफाक़ी वारदात के तहत हुई मौत का इंदराज कर लिया है। नीज़ मज़ीद तहक़ीक़ात अजंटा पुलिस थाना के माविन पुलिस इंस्पेक्टर अजीत विस्पुते की निगरानी में पुलिस कांस्टेबल अकरम पठान और भागवत शेल के कर रहे हैं। जिस तरह से कोविड-19 के हालात में शहरियान ने बिला तफरीक़े मजहब व मिल्लत इत्तेहाद का सबूत दिया और एक दूसरे को संभाला दिया था, इसी इत्तेहाद व इंसानियत और रवादारी को मौजूदा सूरत हाल में भी निभाएं। इस तरह की अपील ज़िला कलेक्टर नांदेड़ ने ज़िला भर के आवाम से की है। नाजरीन, आया रहे कि नांदेड़ में गुज़िश्ता दिनों कुछ तनाव व तसादुम के वाक़यात पेश आए थे। आया रहे कि गुज़िश्ता दिनों त्रिपुरा के फसादात की मजम्मत में मनाए गए बंद में कुछ अशरार ने शहर नांदेड़ में मनाफरत फैलाने और बैनुल फ़िरक़ा फसाद बर्पा करके शहर के अमन व अमान को सबूताज करने की साजिश व कोशिश की और क़ानून हाथ में लेकर तख़रीबकारी की कोशिशें की थी। कोरोना के इंतहाई ख़तरनाक, जानलेवा व चैलेंज भरे हालात में ज़िले के आवाम ने जिस तरह इंसानियत, रवादारी और इत्तेहाद का नमूना पेश किया था, अब इस तरह के मामूली वाक़यात इस इत्तेहाद व इंसानियत और अमन व अमान को नुकसान न पहुंचा सके, इस बात की जानिब शहरियान को खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। इंतज़ामिया इन शरारती और दुश्मन अमन अनासिर से सख्ती के साथ निपटेगा, इस तरह के ख़यालात का इजहार नांदेड़ के ज़िला कलेक्टर डॉक्टर विपिन एटनकर ने किया है। आया रहे कि नांदेड़ में 12 नवंबर को हुए वाक़यात के बाद 40 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है और मज़ीद अशरार व फसादियों को ढूंढ निकालने की सरगर्मियाँ पुलिस व इंतज़ामिया की जानिब से जारी हैं, जबकि 4 मामलात दर्ज भी किए गए हैं। दरिया असना इन वाक़यात की मजम्मत करते हुए शहर में जुलूस अमन निकालने के ज़िमन में शहर की 10-12 तंजीमों व संगठनों ने पुलिस से नुमाइंदगी किए जाने की इत्तला भी मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया ने दी है। आम आदमी पार्टी की जानिब से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर पर ज़ोरदार एहतजाज किया गया और म्यूनसिपल इंतज़ामिया से मुतालबा किया गया कि इदारे के मशकूक अफसरान व मुलाजिमीन की फहरिस्त एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को फौरी फराहम की जाए। इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम में एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम के सुपुर्द किया गया, जिसमें कहा गया है कि रियासती हुकूमत ने आज से कई साल कबल एक मकतूब मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया को भिजवाया था कि बदउनवानियों पर काबू पाने की गर्ज से वो अफसरान व मुलाजिमीन जिनका किरदार मशकूक है, इसकी जाँच करके उनकी फहरिस्त तैयार की जाए और वो फहरिस्त हुकूमत के अलावा एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को भी फराहम करवाई जाए, मगर आज तक ऐसा नहीं हो सका। लिहाजा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऐसे तमाम मशकूक अफसरान और मुलाजिमीन
جن پر ACB نے شکنجہ کسا ہوا ہے، جن کی کارکردگی سے متعلق ڈپارٹمنٹل انکوائری جاری ہو، ایسے افسران و ملازمین کی فہرست فوری فراہم کروائی جائے۔ مظاہرین میں پارٹی کے کارگزار صدر رگھوناتھ پاٹل، سداشیو پاٹل، کارگزار شہر صدر اسحاق انڈے والا، سدرشن باروال، انکش راؤ آگے، رکدیو رائکر، شیخ مقصود، مجاز احمد، کیلاش بنسوڑے اور دیگر شامل تھے۔ عدالت میں زیر التوا ہونے کے باوجود زمین مافیا قیمتی زمینات پر قبضہ جات کے ذریعے اور بوگس دستاویزات کے ذریعے کروڑہا روپیوں کی خرید و فروخت کر رہا ہے، جس پر روک لگائی جائے۔ اس مطالبے پر لوک شاہر وچار منچ کے ذمہ داران نے ضلع کلکٹر دفتر پر احتجاج کیا اور ایک میمورنڈم ضلع انتظامیہ کے سپرد کیا ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ قیمتی زمینوں کے مالکانہ حقوق کے معاملات عدالتوں میں زیر التوا ہیں، اس کے باوجود زمین مافیا ان زمینوں کے بوگس دستاویزات تیار کر کے ان کی خرید و فروخت کر رہے ہیں، لہٰذا اس طرح کے غیر قانونی کاروبار پر روک لگانے کے معاملے میں متعلقہ انتظامیہ ٹال مٹول کر رہا ہے۔ لہٰذا اس ضمن میں ٹھوس کارروائی کے مطالبے پر لوک شاہر وچار منچ کی جانب سے ضلع کلکٹر آفس پر زوردار احتجاج کیا گیا اور ایک میمورنڈم ضلع انتظامیہ کے سپرد کیا گیا ہے۔ میں لوک شاہی وچار منچ کا ضلع اध्यکش ہوں اور میں اس جگہ پہ اوپوزیشن کے لیے اس لیے بیٹھا ہوں کہ یہ اورنگ آباد شہر کے اندر جو بھی شاسن نے UP نے نگرانی میں زمین لے والی ہے اس کے اوپر بھو مافیا قبضہ کر رہے ہیں، تو شاسن نے جو نگرانی میں زمین لی ہے تو ان کا کام ہے اس کو سنبھالنا چاہیے، اور جو بھی رزلٹ وہ زمین کے بارے میں لگ جائیں گا وہ زمین مالک کو ماننے ہے، لیکن اس پہ بھو مافیا بھی قبضہ کر رہے ہیں، وہ لاکھوں کی زمین پہ بربادی کر رہے ہیں۔ تو ہمارا کہنا اتنا ہے کہ وہ زمین پہ قبضہ نہیں ہونا چاہیے اور شاسن کی جوابداری ہے اس کو تعبے میں لینے کے بعد میں اس کو کمپاؤنڈ کرو، سنبھالو، اور جو بھی رزلٹ لگ جائیں گا وہ رزلٹ مول مالک کو بھی ماننے اور شاسن کی اور سے سب کو ماننے رہیں گا۔ یہ لوک شاہی وچار منچ کی اور سے میں بات کر رہا ہوں، میرا نام اشوک واوڑے۔ بارش کی کمی یا زیادتی ہر سال کسانوں کو نقصان پہنچاتی ہے، کسانوں کو اس نقصان سے بچایا جائے گا، اس طرح کا اظہار خیال ماحولیات کے ماہر تحقیق کار پنجاب راؤ ڈک نے کیا ہے۔ پھلمبری شہر کے اورنج فلیگ ہوٹل میں اتولنیہ شیتکری سنستھا نامی ادارے کی جانب سے رہنمائی کا ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس اجلاس سے پنجاب راؤ ڈک مخاطب تھے۔ اس پروگرام میں پونے کے سپرنٹینڈنگ انجینئر اتل چوہان، بہبودیہ خواتین و اطفال کی سبھاپتی اور اتولنیہ شیتکری سنگھٹنا کی ڈائریکٹر انورادھا چوہان، صدر بلدیہ سہاس شرساٹ، یوگیش مساڑ، کلیان چوہان کی خصوصی موجودگی تھی۔ ڈک نے مزید کہا کہ تعلقہ پھلمبری میں 15، 16 اور 17 نومبر کو بارش کا انداز ہے اور مزید آئندہ 10 دن موسم ابرآلود رہے گا، جس کے سبب ماحول میں کوہرا چھا جانے کے بھی امکان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابتدا میں ممبئی میں بارش ہونے کے 3-4 روز بعد ہمارے علاقے میں بارش ہوا کرتی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ ہمارے علاقے میں بھی بڑے پیمانے پر جنگلوں کی کٹائی کے بعد کنکریٹ کے جنگل کھڑے کر دیے گئے ہیں، جس کے سبب زمین کی تپش میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈک نے مزید مشورہ دیا کہ ہر گھر کے ہر ایک فرد کو چاہیے کہ وہ کم از کم ایک پودا لگائے۔ ڈک نے موجودہ طریقۂ زراعت میں بھی تبدیلی کو ضروری قرار دیا اور اس سلسلے میں کسانوں کو انتہائی مفید مشورے دیے۔ اس اجلاس میں پربھاکر جادھو، سدام جادھو، سنتوش تاندڑے، سدام پوار، فاروق شیخ، دتا تاٹھے، والیمیک جادھو اور اویس چشتی و دیگر موجود تھے۔ واشی نگر پنچایت کے چناؤ کے ضمن میں یہاں کے سابق رکن اسمبلی راہل میٹے نے ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ یہ اجلاس راشٹروادی کانگریس کے پارٹی مبصر رمیش بارسکر کی موجودگی میں تعلقہ سطح پر منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر بھوم پرانڈا واشی حلقے کے سابق رکن اسمبلی راہل میٹے نے کہا کہ واشی کی نگر پنچایت کے چناؤ NCP اپنے ہی بلبوتے پر لڑے گی
اور اس نگر پنچایت پر قبضہ کرنے کے لیے تمام کارکنان کو چاہیے کہ وہ سب یکجان ہو کر محنت کریں۔ اس موقع پر پارٹی مبصر بارسکر نے بھی کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے انہیں پارٹی کا مقصد اور پالیسی پروگرام سمجھائے۔ اجلاس میں پارٹی کے سینئر رہنما ارونوجی راؤ دیشمکھ، ضلع پریشد صدر جیون راؤ گورے، پارٹی کے ریاستی جنرل سیکرٹری سریش پاٹل، ضلع صدر سریش براجدار، ریاستی صدر سکشنا سلگ، ضلع کارپرداز صدر نتن مکڑ، پرتاپ سنگھ پاٹل، ضلع صدر مچھندر کورے اور راشٹروادی کے دیگر کارکنان شریک تھے۔ اس موقع پر واشی تعلقہ کارپرداز صدر کی حیثیت سے دلیپ براوے، تعلقہ کارگزار صدر کے بطور بالا صاحب بھراٹے، تعلقہ جنرل سیکرٹری امول گھوڑوے، کسان تعلقہ کارگزار صدر دتاتریہ بھراوے اور واشی تعلقہ یوتھ جنرل سیکرٹری آدیش کرندکر کے انتخاب بھی عمل میں آئے۔ NCB ممبئی عملے نے ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے تعلقہ نائگاؤں، ضلع ناندیڑ کے مانجرم گاؤں سے 5 کروڑ روپے مالیت کا گانجا لے جانے والے ٹرک کو دھر دبوچا ہے، جس کے بعد ایک بڑے ریکٹ کا پردہ فاش ہونے کا امکان ہے۔ ناظرین، ریاست میں ابھی آرین خان معاملہ موضوع بحث بنا ہوا ہے کہ ناندیڑ کے نائگاؤں تعلقے کے مانجرم نامی گاؤں سے قریب بڑی کارروائی کرتے ہوئے ممبئی کے NCB عملے نے گانجا لے جانے والے ایک ٹرک کو دھر دبوچا۔ پکڑے گئے گانجے کی قیمت 5 کروڑ روپے بتلائی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق وشاکھا پٹنم سے ایک ٹرک کے ذریعے گانجے کی بوریاں جلگاؤں لے جانے کی اطلاع ممبئی کے NCB عملے کو ملی تھی، جس کے بعد NCB عملے نے اس ٹرک کا تلنگانہ سے پیچھا شروع کیا اور نائگاؤں کے مانجرم نامی گاؤں سے قریب ٹرک کو پکڑ لیا۔ یہ کارروائی پیر کی صبح 5 بجے کے قریب انجام دی گئی۔ اس ٹرک سے 20 کلو وزن کی 40 اور 24 کلو وزن کی 40 بوریاں برآمد ہوئی ہیں، جس میں گانجا بھرا ہوا تھا اور جس کا کل وزن 10 کوئنٹل کے قریب بتایا جا رہا ہے اور اس کی قیمت 5 کروڑ روپے بتلائی جا رہی ہے۔ یہ کارروائی ممبئی NCB کے امول مورے، سدھاکر شندے، سنجے گولی، پرمود مورے اور کرشنا پارم دریکر وہ ان کے عملے نے انجام دی ہے۔ اس معاملے میں NCB عملے نے 2 ٹرک ڈرائیوروں سمیت 3 افراد کو حراست میں لیا ہے اور گانجا سمیت ٹرک ضبط کر لیا ہے۔ نائگاؤں ضلع ناندیڑ سے گنگادھر گنگا ساگرے کی رپورٹ MCN نیوز کے لیے۔ ساتارا پریسر و دیگر علاقوں کے عوام و شہریان کی ناک میں دم کرنے والے ایک عادی مجرم پر پنڈلک نگر پولیس نے کارروائی کی اور اسے ہرسول جیل میں نظر بند کر دیا گیا ہے۔ اس عادی و غنڈہ صفت مجرم کا نام اجے واہل عرف ٹھاکر بتلایا گیا ہے۔ اس کے خلاف شہر کے ستارا، پنڈلک نگر اور جواہر نگر پولیس تھانوں میں کئی معاملات و شکایات درج ہیں۔ اس نے اپنی شرنگیزی و غنڈہ گردی کے ذریعے ساکنان کا جینا محال کر رکھا تھا۔ بالآخر پولیس کمشنر ڈاکٹر نکھل گپتا کے حکم پر اس کے خلاف جیل میں نظر بند کر دیے جانے کی کارروائی پنڈلک نگر پولیس تھانہ کے ملازمین نے کی اور ٹھاکر کو ہرسول جیل بھجوا دیا گیا۔ عیاں رہے کہ ملزم ٹھاکر پر خواتین سے زیادتی، عوام کی ہراسانی، بچوں سے جنسی زیادتی کرنے والوں کی مدد، چوری جیسے کئی معاملات درج ہیں۔ اسے اس سے پہلے گرفتار بھی کیا گیا تھا، لیکن جب اس کے کارہائے بد میں کوئی کمی نہ آئی تو اس کے خلاف مذکورہ کارروائی عمل میں آئی اور 13 نومبر کو اسے گرفتار کر کے اورنگ آباد ضلع سینٹرل جیل ہرسول بھجوا دیا گیا ہے۔ آئے دن شہر میں خودکشی کی واردات میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ ایک ہی دن میں خودکشی کے 4 واقعات پیش آئے ہیں، جن میں 2 افراد نے ریل کی پٹریوں پر کٹ کر اپنی جانیں دی ہیں۔ ناظرین، ایک جانب تو شہر میں دیگر جرائم اور قتل کی واردات روزانہ سنی جا رہی ہیں، وہیں دوسری طرف از خودکشی کر کے اپنی عزیز جانیں تیاگ کر زندگی سے ہاتھ دھو لینے کا رجحان بھی بڑھتا جا رہا ہے اور نہایت معمولی وجوہات پر نوجوان، دوشیزائیں، خواتین اور مرد خودکشی کر بیٹھتے ہیں۔ گزشتہ روز اسی طرح کے 4 افراد نے خودکشی کر کے اپنی زندگیاں تمام کر دی۔ ان میں سے 2 افراد نے دوڑتی ہوئی ریل گاڑیوں کے سامنے کود کر جان دی، جبکہ دیگر 2 واقعات میں پھانسی لے کر خودکشی کی گئی۔ ان معاملات میں 2 واردات بڑی ہی سنسنی خیز ہیں اور ان کی وجوہات بھی دل دہلا دینے والی ہیں، جن میں ایک بیٹی کی شادی 4 دن پر آٹکی اور دلہن بننے والی لڑکی گھر چھوڑ کر بھاگ گئی تو دل پر ٹھیس کھائے باپ نے خودکشی کر لی، اور دوسرے واقعے میں محبوبہ سے انبن ہو جانے پر چوٹ کھائے عاشق نے اپنے مکان میں پھانسی لے کر خودکشی کا واقعہ شامل ہے۔ الغرض خودکشی کے ان 4 واقعات سے شہریان دہل اٹھے ہیں اور شہر بھر سنسنی پھیل گئی ہے۔ تمام متعلقہ پولیس تھانوں میں معاملے درج ہو چکے ہیں۔ پولیس کی تحقیقات بھی حسب معمول جاری ہیں۔
ناظرین، خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ جشن نور الحسنین کے تحت میرا صحافتی سفر نامی پروگرام منعقد، صحافیوں کا کیا گیا عظیم الشان استقبال۔ اردو صحافت نے 200 سال کی عمر میں کی خوب ترقی، کہا ریٹائرڈ انفارمیشن آفیسر یونس عالم صدیقی نے۔ میونسپل کارپوریشن کا غیر قانونی قبضہ جات ہٹاؤ دستہ پھر ہوا سرگرم، کناٹ علاقے میں پارکنگ شیڈ پر کیے گئے ناجائز قبضہ جات پر چلائے گئے بلڈوزر، شہریان سے راستوں کے کنارے گاڑیاں پارک نہ کرنے کی گئی اپیل۔ این سی بی ممبئی عملے کی بڑی کارروائی، نائے گاؤں ضلع ناندیڑ کے مانجرم گاؤں سے 5 کروڑ مالیت کا گانجا لے جانے والے ٹرک کو دھر دبوچا، بڑے ریکٹ کا پردہ فاش ہونے کا ہے امکان۔ اور سلوڑ کے وسئی نامی مقام پر پیش آیا دلخراش حادثہ، کھلی ڈی پی سے بجلی کا جھٹکا لگنے سے نوجوان کی موت واقع، متعلقہ پولیس اسٹیشن میں کیس درج، گاؤں والوں کو صدمہ۔ اسی کے ساتھ MCN اردو خبرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی چند ایک نئی خبروں کے ساتھ۔ ذکی صدیقی کو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔